ہم اکثر اسلام کی عبادات کو دیکھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ان ظاہری اعمال کے پیچھے ان کی اصل روح کیا ہے؟ آج ہم دین کے اسی روحانی قلب کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ یہ ایک سفر ہے، عمل سے نیت تک کا اور ظاہر سے باطن کی طرف کا۔ اور یہ سوال بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے دراصل دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرا وہ گہری باطنی حقیقت جو اس کی جان ہے، اس کی روح ہے، اور ایک مکمل روحانی زندگی گزارنے کے لیے ان دونوں کو سمجھنا لازمی ہے۔ تو چلیے اسی باطنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے پہلے اسلام کے ان دو آپس میں جڑے ہوئے پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی ایمان کا جسم اور ایمان کی روح۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک پرندے کی مثال لیتے ہیں۔ سوچیں، شریعت یعنی اللہ کا قانون وہ اس پرندے کا ایک پر ہے۔ یہ ہمارے اعمال کو ایک ڈھانچہ دیتا ہے، ایک راستہ دکھاتا ہے۔ اور پھر ہے تصوف یعنی اندر کی پاکیزگی۔ یہ اس پرندے کا دوسرا پر ہے جو ان اعمال میں اخلاص اور جان ڈالتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک پر سے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا، ہے نا؟ بالکل اسی طرح ایک مضبوط ایمان کے لیے شریعت اور تصوف دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ باطنی پر آخر ہے کیا چیز؟ تصوف کا اصل مطلب کیا ہے؟ چلیں اب ذرا اس تصور کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اسے علم قلب بھی کہتے ہیں، یعنی دل کا علم۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تصوف کوئی باہر سے لائی ہوئی چیز نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ اسلام کا اپنا اندرونی نظام ہے، روح کو پاک کرنے کا نظام۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کو، اپنے باطن کو صاف کرے، تاکہ اللہ کے ساتھ ایک سچا، ایک گہرا تعلق بن سکے۔ اس سے روح کی سائنس کہنا بالکل ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ باطن کا علم ہمیں لے کر کہاں جاتا ہے؟ سفر کی منزل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب ہمارے اندر ہی ہے، ہمارے دل میں، جو ہمارے وجود کا مرکز ہے۔ تو اس سفر کا جو آخری مقصد ہے وہ ہے قلب کی پاکیزگی، دل کو صاف کرنا۔ اور یہ پاکیزگی صرف کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ایک بہت گہری تبدیلی کا نام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دل سے تکبر، حسد، لالچ، ایسی تمام برائیوں کو نکالنا اور ان کی جگہ خلوص، عاجزی اور محبت جیسی خوبیوں کو اپنانا۔ اور پھر آخری مقصد یہ ہے کہ ہر کام، ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس احساس کے ساتھ کہ وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال اٹھتا ہے، کیا تصوف کوئی بعد میں آنے والی چیز ہے یا اس کی جڑیں اسلام کے ابتدائی دور میں ہی موجود ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں دین کے بنیادی ذرائع کی طرف دیکھنا ہوگا، یعنی قرآن اور سنت نبوی۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ دل پر توجہ دینا اور اللہ کو یاد کرنا یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وحی کا ایک مرکزی پیغام ہے۔ اصل سکون، اندر کا اطمینان، ایمان کے اسی مرکز یعنی دل میں ہے۔ اور پھر جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں اس کیفیت کی بہترین تعریف ملتی ہے جسے احسان کہتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ تو فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے وہ روحانی کمال، یہی وہ گہرا احساس ہے جہاں تصوف پہنچنا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس روحانی کمال تک، اس احسان کی حالت تک پہنچا کیسے جائے؟ اس اندر کے سفر کے لیے سواری کون سی ہے؟ اور یہاں سے ہم آتے ہیں ذکر کی طرف، یعنی اللہ کی یاد، جو اس سفر کی بنیادی مشق ہے۔ ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا، یہ تصوف کی روحانی مشق کا دل ہے، اس کا مرکز ہے۔ لیکن ایک بات واضح کر لیں، یہ صرف زبان سے کچھ الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسی ورزش ہے جو ہمارے پورے وجود پر اثر ڈالتی ہے، زبان سے شروع ہوتی ہے، ذہن سے گزرتی ہے اور روح کی گہرائیوں تک جاتی ہے۔ اور یہ عمل مرحلہ وار آگے بڑھتا ہے۔ شروعات اکثر زبانی ذکر سے ہوتی ہے، زبان اللہ کا نام لیتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ پھر یہ سفر اور گہرا ہوتا ہے اور ذہنی تفکر تک پہنچتا ہے۔ یہاں دماغ اللہ کی صفات پر، اس کی قدرت پر غور کرتا ہے، اور پھر آتی ہے آخری منزل، روحانی موجودگی، جب دل پوری طرح، پوری آگاہی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کا ظاہری راستہ اور تصوف کا باطنی راستہ یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک مکمل، ایک سچے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جسم اور روح دونوں ایک ہو جائیں ایک متحدہ روحانی راستے پر۔
کیونکہ اس بات کو یاد رکھیں، خلوص کے بغیر کوئی بھی عمل ایک بے جان جسم جیسا ہے، اور دوسری طرف ایک اچھی نیت اگر اس کے ساتھ صحیح عمل نہ ہو تو ایک ایسی روح کی طرح ہے جس کے پاس جسم ہی نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ اس لیے ایک زندہ اور مکمل دین کے لیے دونوں کا ہونا لازم ہے۔ اور یہی بات، یہی پوری سمجھ ہمیں آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اندر کا سفر، یہ باطن کا سفر آخر شروع کیسے کیا جائے؟